بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں بابر اسلامک واقعات۔ دوستو، پچھلے قسطوں میں ہم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کچھ واقعات ذکر کری ہیں، تو آج میں اپنے پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نئے واقعات ذکر کروں گا۔ معزز سامعین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک عالم نے دریافت کیا کہ آپ کو کبھی اپنے کسی اجتہاد پر افسوس اور پشیمانی بھی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک حاملہ عورت مر گئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا کہ عورت کا شکم چاک کر کے بچہ کو نکال دیا جائے، لیکن بعد میں مجھے اپنے اس اجتہاد پر بہت افسوس ہوا، کیونکہ بچے کے زندہ نکلنے کا تو مجھے بھی علم نہیں، تاہم ایک مردہ عورت کو تکلیف دینے کے فتویٰ پر مجھے افسوس رہا۔ پوچھنے والے عالم نے کہا، یہ اجتہاد تو قابل افسوس نہیں، بلکہ اس میں تو اللہ کا فضل شامل رہا، کیونکہ آپ کے اس اجتہاد کی برکت سے زندہ نکل کر اس مرتبہ کو پہنچنے والا بچہ میں ہی ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جہاں فقہ کے امام تھے، اسی طرح آپ کو تصوف میں بھی امامت کا درجہ حاصل تھا۔ آپ کے دن روزہ کی حالت میں اور راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزرتی تھی۔ ذیل میں اس کا کچھ حال پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بتواتر ثابت ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کا نام وتد یعنی کیل رکھ دیا تھا۔ آپ 30 سال تک رات بھر عبادت کرتے رہے اور ایک رکعت میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ آپ نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر قرآن شریف پڑھتے اور رات کو خوف الہی سے اس قدر روتے کہ آپ کے ہمسائے آپ پر رحم کرتے۔ گھر کے جس حصہ میں آپ کی وفات ہوئی وہاں 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے آپ کی غیبت کی تو فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو ایسے شخص کی غیبت کرتا ہے جس نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز پڑھی اور ایک رکعت میں قرآن ختم فرماتے، اور جو کچھ مجھے فقہ کا علم ہے وہ سب میں نے ان سے حاصل کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبادت کا یہ علم تھا کہ ہر رات دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے اور رمضان شریف سے یوم عید تک 62 قرآن ختم فرماتے۔ آپ بہت بڑی سخی اور علم سکھانے پر بڑے صابر تھے۔ جو کچھ آپ کو کہا جاتا اس پر آپ تحمل فرماتے اور غصے سے دور رہتے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ 20 برس تک اول شب میں وضو کیا، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور جو شخص ہم میں سے قبل آپ کی خدمت میں رہا اس نے کہا کہ 40 سال سے یہی حال ہے۔ حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں شریک ہونے لگے تو ان کے والد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ میری کئی بیٹیاں ہیں اور حسن کے علاوہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ امام صاحب نے حسن بن زیاد کو بلا کر کہا، تمہارے والد ایسا کہہ رہے تھے، تم میرے پاس رہو، میں نے کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی امام صاحب نے ان کا وظیفہ جاری کر دیا جو ان کی فراغت تک برابر جاری رہا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر مسجد حرام کی تنگی دیکھ کر اس کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا اور آس پاس کے مکانوں کو حرم میں ملانے کے لیے ان کے مالکوں کو خطیر رقم پیش کی، مگر وہ لوگ حرم کا قرب چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ ابو جعفر منصور بہت پریشان ہوا، زبردستی کر کے مکانات غصب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی حج کو گئے، مگر لوگوں کو ان کی آمد کی خبر نہیں تھی اور نہیں ابھی تک وہ فقیہ و مفتی کے حیثیت سے مشہور و متعارف ہوئے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس موقع کی خبر ہوئی تو خود ابو جعفر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے، امیر المؤمنین مکان کے مالکوں کو بلا کر ان سے دریافت کرے کہ کعبہ تمہاری جوار میں اور پڑوس میں اترا ہے یا تم اس کی جوار اور پڑوس میں آ کر آباد ہوئی ہو۔ اگر وہ جواب دے کہ کعبہ ہمارے پاس اترا ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں،
اور اگر وہ جواب دے کہ ہم کعبہ کے جوار میں اترے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ اب اس کے زائرین و حجاج زیادہ ہو گئی ہے اور مہمانوں کے لیے اس کا صحن تنگ ہو گیا ہے اور وہ اپنے سامنے کے میدان کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے اس کی زمین خالی کرو۔ اسرائیل کے مطابق ابو جعفر منصور نے مکان کے مالکوں کو طلب کر کے یہی بات کہی اور ان کے ہاشمی نمائندوں نے اقرار کیا کہ ہم لوگ کعبہ کی جوار میں قیام پذیر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے مکانات فروخت کرنے پر راضی ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ امام صاحب کے حلقہ درس میں ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں داؤد طائی، قاسم بن معن، عافیہ بن یزید، وکیع بن جراح، مالک بن مغول اور زفر بن حزیل بھی شامل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم لوگ میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہو، میں نے تم لوگوں کو دین کی فقہ میں اس قابل بنا دیا ہے کہ لوگ تمہاری اتباع کریں گے۔ تم میں سے ہر ایک عہدے قضا کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اور تمہارے علم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ علم دین کو اجرت اور مزدوری کی ذلت سے محفوظ رکھنا اور اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی عہدے قضا میں مبتلا ہو جائے اور اس بارے میں اپنے اندر کوتاہی یا خرابی محسوس کرے جس سے عوام بے خبر ہو تو اس کے لیے اس منصب میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوراً اس منصب پر جانا ہی پڑے تو عوام سے بے تعلق نہ ہو، پانچوں وقت محلہ کی مسجد میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دینی ضروریات معلوم کرے۔ اگر درمیان میں بیمار پڑ جائے اور مجلس قضا میں حاضر نہ ہو تو وظیفہ سے غیر حاضری کے دن ساقط کر دے، اور جو فیصلہ میں نا انصافی کرے گا اس کا فیصلہ جائز اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ہم نے کسی شاگرد کو خستہ حال دیکھتے تو مجلس درس ختم ہونے کے بعد اس کو بیٹھنے کا حکم دیتے اور جب مجمع چلا جاتا تو اس کی مدد کرتے۔ ایک دن ایک طالب علم کے جسم پر پٹے پرانے کپڑے دیکھے تو حسب معمول اس کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور جب سب لوگ چلے گئے تو کہا مصلح اٹھاؤ، اس کے نیچے رقم ہے، لے لو اور اپنی ہیئت بدل ڈالو۔ اس طالب علم نے کہا میں امیر آدمی ہوں، ناز و نعمت میں زندگی بسر کرتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا تم کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ جب تم مالدار آدمی ہو تو اپنی حالت درست کر لو تاکہ تمہارے احباب تمہاری خستہ حالی دیکھ کر غمگین نہ ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں کوفہ علم حدیث، فقہ اور لغت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا وہاں قیام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کو دارالخلافہ بنانا مزید اس کے علمی چمک دمک میں اضافہ کر رہا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ قرآن سیکھنے اور کچھ حصے حفظ کرنے کے بعد وہاں کی ادبی مجلسوں اور حلقہ ہاتھ درس میں شامل ہونے لگے۔ جب 14 سال کی عمر کو پہنچے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا آپ ایسے نابالغ لڑکی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو احتلام ہو جائے، کیا عشاء کی نماز لوٹائے گا؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے مسجد کے ایک کونے میں جا کر عشاء کی نماز لوٹا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو یہ بچہ ضرور فلاح پائے گا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فقہ کی محبت آپ کی دل میں ڈال دی، چنانچہ آپ حصول فقہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے قرآن کریم حفظ کر دو پھر سبق میں آ جانا۔ 7 دن بعد امام محمد رحمہ اللہ نے واپس آ کر عرض کیا میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ سوال کسی سے سنا ہے یا خود؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ سوال آپ نے کسی سے سنا ہے یا خود تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے؟ تو عرض کیا کسی سے نہیں سنا بلکہ میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو بڑے لوگوں کا سوال ہے، آپ پابندی کے ساتھ درس فقہ میں شریک ہوا کریں۔ اس کے بعد امام محمد رحمہ اللہ 4 سال متواتر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوتے رہے اور مجلس فقہ کے تمام مسائل کے جوابات لکھ کر اسے مرتب کرتے رہے۔
معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔